الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ یونس وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون۔ ترجمہ: اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر مشرکوں سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو، تو ہم ان میں تفرقہ ڈال دیں گے، اور ان کے شریک ان سے کہیں گے کہ تم ہم کو نہیں پوجا کرتے تھے۔ یعنی دنیا میں جن لوگوں نے جن جن ہستیوں کو خدا کا شریک بنا کر ان کی پوجا کی، جیسے کہ مسیح علیہ السلام کو عیسائیوں نے نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بنا لیا، یا پھر جو مشرکین مکہ تھے وہ جو ہے فرشتوں کو اللہ سبحانہ وتعالی کی بیٹیاں کہا کرتے تھے اور ان کے نام پر بت بناتے تھے معاذ اللہ، یا پھر جو احبار اور رہبان ہیں کہ انہیں بھی خدائی کا درجہ جو ہے وہ ان اہل کتاب نے دیا۔ ان سب کو حسب مراتب اپنی اپنی جگہ کھڑا ہونے کا حکم ہوگا، اور پھر یہ ہستیاں جن کو کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا شریک بنایا گیا، وہ ان مشرکوں سے مکمل بیزاری کا اور برات کا اعلان کر دیں گے، اور جو ہے اس وقت جو ہے ان مشرکوں کے اوپر نہایت حسرت کا عالم ہوگا کہ جن کو ہم نے خدا کا شریک بنایا وہی ہم سے بیزاری کا اعلان کر رہے ہیں۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ ترجمہ: ہمارے اور تمہارے درمیان خدا ہی گواہ کافی ہے، ہم تمہاری پرستش سے بالکل بے خبر تھے۔ گویا اس وقت عجیب افراتفری اور نفسی ہوگی۔ جو لوگ عبادت کرتے تھے اور جن کی عبادت کی جاتی تھی ان میں جدائی پڑ جائے گی، اور دنیا میں اپنے اوہام اور خیالات کے موافق جو رشتے جوڑ رکھے تھے وہ سب توڑ دیے جائیں گے۔ اس ہولناک وقت میں جبکہ مشرکین کو اپنے فرضی معبودوں سے بہت کچھ توقعات تھیں، وہ صاف جواب دے دیں گے کہ تمہارا ہم سے کیا تعلق، تم جھوٹ بکتے ہو کہ ہماری بندگی کرتے تھے، تم اپنے عقیدے کے موافق جس چیز کو پوجتے تھے اس کے لیے وہ خدائی صفات کو تجویز کرتے تھے جو فی الواقع اس میں موجود نہیں تھی، تو حقیقت میں وہ عبادت اور بندگی واقعی مسیح یا ملائکہ کی نہ ہوئی، اور نہ حقیقت میں ان بیجا مورتیوں کی پوجا تھی، محض اپنے خیال اور وہم یا شیطان لعین کی پرستش کو فرشتے یا نبی یا نیک انسان یا کسی تصور وغیرہ کے لیے نامزد کر دیتے تھے۔ خدا گواہ ہے کہ ہماری رضا یا اذن سے تم نے یہ حرکت نہیں کی، ہم کو کیا خبر تھی کہ انتہائی حماقت اور سفاہت سے خدا کے مقابلے میں ہمیں معبود بنا ڈالو گے۔ تنبیہ: اگر یہ گفتگو حضرت مسیح وغیرہ ذوی العقول مخلوق کی طرف سے مانی جائے تو کوئی اشکال نہیں، اور اصنام بتوں کی جانب سے ہو تو کچھ بعید نہیں۔ حق تعالی مشرکین کی انتہائی مایوسی اور حسرت ناک درماندگی کے اظہار کے لیے اپنی قدرت کاملہ سے پتھر کی مورتیوں کو بھی گویائی عطا فرما دے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو شرک کے شائبے سے بھی محفوظ رکھا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔